وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس دور فتن میں اس جگہ پہ حاضر ہیں جہاں پہ یقیناً اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہم جب یہاں سے نکل کے پلٹیں تو ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور و روشن فرمائے۔ وہ کسی نے کہا تھا سر غیر کے آگے نہ جھکانے والا، سر غیر کے آگے نہ جھکانے والا، اور نیزے پہ بھی قرآن سنانے والا۔ اسلام سے کیا پوچھتے ہو کون حسین؟ اسلام سے کیا پوچھتے ہو کون حسین؟ اسلام کو اسلام بنانے والا۔ اور مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں۔ سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ اور کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا۔ میرے دل میں تو ٹھنڈک پڑتی ہے، پتہ نہیں آپ کے پڑتی ہے یا نہیں پڑتی۔ کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، اور ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ آئیے ان ایام کی مناسبت سے آج ذکر حسین اس طور پہ کرتے ہیں کہ ہمارے ذوق و شوق سے گنبد خضرا کے مکیں کا قلب اطہر راضی ہو جائے۔ اور یہ کوئی احسان نہیں ہے کسی پر، در حقیقت کسی رعایا کے رہنے والے ہمیشہ اپنے سردار کی تعریف کرتے ہیں، اور ہماری آرزو ہے کہ مالک ہمیں بروز حشر جنت عطا کرے۔ اور جنت پہ سرداری کس کی ہے؟ سید و شباب اہل الجنہ۔ تو دل اس کا ٹھر جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا جو حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کا سردار علی وجہ البصیرت پورے ایمان اور ایقان سے سمجھتا ہے۔ اور میں یہ بھی بات بتا دوں کہ یہ منصب انہیں حضور علیہ السلام نے عطا نہیں کیا، جنت کی سرداری کا منصب انہیں حضور نے حضور نے تو اعلان کیا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ اعلان کیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، لمبی حدیث ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں حضور سے ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نماز عشاء ادا کر کے باہر نکلے تو میں بھی پیچھے پیچھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھ کے فرمایا حذیفہ
آج آسمانوں سے وہ فرشتہ مجھے سلام کرنے آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا۔ اللہ نے اعلان کے لیے بھی جس فرشتے کا انتخاب کیا وہ بھی فرشتوں میں منفرد ہے، منفرد ہے، روٹین میں میسج نہیں بھیجا۔ روٹین میں اللہ نے میسج ایک خاص فرشتہ منتخب کیا، اس کے ہاتھ پیغام بھیجا، کہا جاؤ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہو کہ اعلان کر دے کہ آپ کی نور نظر لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور آپ کے حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار۔ تو یہ اعلان خدا کا ہے، یہ اعلان خدا کا ہے بذریعہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج اس ذکر میں سے چند گوشے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی شہادت سے اتنا پیار تھا اور آپ اس سے اتنے فیملیئر تھے اپنی شہادت سے، اور بچپن سے ہی چونکہ سنتے آ رہے تھے۔ کبھی ام المومنین سیدہ ام سلمہ انہیں کہانیاں سناتی تھیں، کبھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں آقا کے فرامین سناتے تھے، کبھی وہ اپنے کانوں سے سنتے تھے۔ تو یہ بات تو انہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت انس بن قاہل الاسدی، 80 سال سے زیادہ عمر ہے، اور میدان کربلا میں امام علی مقام کے جانثار ساتھیوں میں شامل ہیں۔ کسی نے پوچھا، بابا جی آپ اتنی ضعیف العمری میں کربلا میں کیا لینے آ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کی عزت کی قسم، یہ امام علی مقام رحمت کونین کی گود میں تھے۔ امام جلال ابن حجر اسقلانی اسے اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اور امام ابن اسیر اسے اپنی کتاب اسد الغابہ، یہ جو صحابہ کی بایوگرافیز پہ کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں یہ کتابیں مدر بکس ہیں، یہ روایت اس میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کس میں بیٹھے تھے؟ گود میں بیٹھے تھے، بہت ننھی سی عمر تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ان ابنی ھذا یقتل بارض یقال کربلا، یہ میرا بیٹا جس زمین پہ خاک و خون میں نہایا جائے گا نا، اور اس کو شہید کیا جائے گا ظلم کر کے، فرمایا وہ زمین عراق کی سرزمین اور اس کا نام ہے کربلا۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اور آقا نے فرمایا تھا، من شہیدہ فلینصرہ، اس وقت جو موجود ہو میں اسے حکم دیتا ہوں میرے اس شہزادے کی مدد کرے، وہ اس کا ساتھ دے، وہ اس کے گروہ میں آ جائے۔ تو میں اس بڑھاپے میں بھی آقا کے اس فرمان کی وجہ سے آیا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین شہادت، کیا یقین شہادت اتنا تھا کہ جب شب عاشور آپ نے اپنے ساتھیوں کو کھلی آفر دی نا کہ تم چلے جاؤ، وہ دشمنی میرے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس وقت امام علی مقام نے ایک کہانی انہیں سنائی۔ انہوں نے کہا، رہ گئی میری بات تو سنو، قضی القضاء، رب کی طرف سے میری شہادت کا کیا ہو گیا؟ فیصلہ ہو گیا۔ وجف القلم، اور جس قلم سے رب نے میری شہادت کا فیصلہ لکھا اس کی سیاہی بھی خشک ہو گئی۔ واللہ بالغ علی امرہ، اور اللہ اپنے فیصلے کو نافذ کرے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ ان کا یہ ہے رب کی قضا۔ یہ جو 3 باتیں میں نے تمہیں کہی نا کہ فیصلہ ہو گیا، فیصلہ لکھنے والے قلم کی سیاہی بھی کیا ہو گئی؟ خشک ہو گئی، اور رب کو فیصلہ امپلیمنٹ کرنے سے کوئی روک بھی نہیں، یہ ہے رب کی قضا۔ اب بندے کی رضا بھی تو چاہیے نا، بندے کی رضا بھی تو چاہیے نا۔ دیکھیں 2 طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں، اللہ کوئی فیصلہ کر دے تو کوئی اسے خوش ہو کے مانتا ہے اور کوئی اسے مجبور ہو کے مانتا ہے۔
کوئی اسے خوش ہو کے مانتا ہے کہ اے مالک تیری رضا پہ ہم راضی ہیں، صرف راضی نہیں بلکہ خوش ہیں۔ امام مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور قول، آپ کہا کرتے تھے جب میں کوئی خواہش کرتا ہوں نا اور وہ پوری ہوتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ علی تیری خواہش کیا ہو گئی، پوری ہو گئی، اور جب میری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی نا تو مجھے ڈبل خوشی ہوتی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مولائے کائنات بات سمجھ میں نہیں آئی، آرزو پوری نہ ہو تو بندہ پریشان ہوتا ہے کہ میں نے ایک آرزو کی تھی پوری نہیں ہو سکی، تو آپ فرما رہے میں ڈبل خوش ہوتا ہوں، سبب کیا ہے؟ مولائے کائنات نے کہا سبب یہ ہے کہ جب میری خواہش پوری نہیں ہوتی نا تو ڈبل خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ میری نہیں ہوئی، میرے مولا کی تو ہو گئی ہے، میرے مولا کی تو خواہش پوری ہو گئی ہے نا، مالک کی تو خواہش پوری ہو گئی ہے۔ تو یہ ان کے نور نظر ہیں، فرزند ارجمند ہیں، ان کا رب کی قضا وہ تھی، اور ادھر بندے کی رضا بھی تو چاہیے نا، تو کہا سنو میری رضا کیا ہے، واللہ انا اشوق الی جدی و ابی و امی و اخی و امی من یعقوب الی یوسف، فرمایا جتنی دل میں تڑپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تھی نا اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے یوسف کو ملنے کی، خدا کی قسم میرے دل میں اس سے زیادہ تڑپ ہے نانا اور اپنے بابا اور اماما کو ملنے کی۔ یہ دنیا کیا شے ہے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ میں آپ کو منبر رسول پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں خدا کی عزت کی قسم کہ جب تک میرے والدین دنیا میں موجود تھے نا تو تب تک تصور زندگی اور موت کا کچھ اور تھا، اور جب سے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں نا تو خدا کی قسم اب موت اچھی لگنے لگی ہے، اور اچھی لگنے کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ دل میں یہ خیال آتا ہے اعظم موت سے گزر کے تو ابو امی سے ملے گا جا، یہ مجھ جیسے گناہگار ایک بے عمل آدمی کی آرزو ہے۔ تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے اتنا شوق حضرت یعقوب کے دل میں یوسف کو ملنے کا نہیں تھا جتنا شوق میرے دل میں اپنے بابا ماما اور نانا رحمت کونین سے ملاقات کرنے کا ہے۔ یہ کہانی کچھ اور ہے، بد نصیب لوگوں نے اس کو سمجھنے میں ان سے غفلت ہو گئی۔ میں آپ کے سامنے اس کا ایک اور بڑا خطرناک پہلو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تاکہ اگر کسی کے عقیدے میں کوئی پرابلم ہے تو وہ اس کو درست کر لے۔ پچھلے 3-4 جمعوں سے میرا زور اسی بات کے اوپر ہے کہ ہم اس بد نصیب دور میں آ گئے ہیں کہ جس دور میں ہم نے دین کو بانٹ لیا ہے، بانٹ لیا ہے آپس میں۔ توحید اس فرقے کا کام ہے جی، رسالت بیان کرنا اس فرقے کا کام ہے، اہل بیت کی بات کرنا اس فرقے کا کام ہے، صحابہ کی عظمت پہ پہرا دینا اس فرقے، یہ ہم نے بندر بانٹ کر لی ہے اپنی بد نصیبی کے سبب۔ ذرا قرآن کی وارننگ سنیے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، میرے دین کو ٹکڑوں میں بانٹنے والوں سنو اور اس بات پہ غور کرو کہ یہ جو تم نے مختلف چیزیں آپس میں تقسیم کر لی ہے نا، فرمایا ایسا کرنے والوں سے میرے مصطفیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، میری بات نہیں ہے۔ فرمایا محبوب انہیں باشگاف الفاظ میں بتا دو کہ خود کو کسی ایک فرقے میں بند کرنے والے اور صرف اسی کے گرد گھومنے والے فرمایا وہ یاد رکھ لیں کہ ان کا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ تو پھر دوستان عزیز ہم اس بند خول سے باہر نکلے نا، ہم کہیں توحید بھی ہمارے دل کا نور ہے، رسالت بھی ہماری آنکھوں کا سرور ہے، محبت اہل بیت بھی ہمارا زاد سفر آخرت ہے، اور عظمت صحابہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اور بس یہ جملہ کہہ کے چپ نہ ہو جائیں، بلکہ ہم زندگی میں ان سارے موضوعات کو شامل کریں، داخل کریں ان کو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ سال کے دوران ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بیلنس رکھا جائے۔
ہم کبھی صرف اور صرف بندگی کی بات کریں، کبھی صرف اور صرف حضور کی غلامی کی بات کریں، کبھی صرف اور صرف عظمت اہل بیت کی بات کریں، اور کبھی صرف اور صرف ہم عظمت صحابہ کی بات کریں، اور کبھی ان ساری چیزوں کو ایک ہی مجلس میں اکٹھا کر دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑی ایک خطرناک بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ذرا اس پہ غور کیجئے گا۔ حضور امام علی مقام امام حسین کے ایک ساتھی ہیں جو اس واقعہ کربلا میں شہید ہوئے، ان کا نام، اور یہ شہادت بھی ایک عجیب چیز ہے، شہادت بھی ایک عجیب چیز ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں جانے والا ہر جنتی یہی خواہش کرے گا میں ہمیشہ یہی رہوں۔ ایک گروہ ایسا ہوگا جو کہیں گے ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوں گے چپ چاپ، اللہ رب العالمین پوچھیں گے بندو تمہیں کیا ہوا، جنت پسند نہیں آئی؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ نہیں، تیری جنت میں کیا نہیں ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں، جو آرزو کرتے ہیں وہ مل جاتی ہے، لیکن رب تو دل کی چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے نا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، اندر دل کی بات بتاؤ۔ وہ کہیں گے باری تعالیٰ تو نے ہمارے چہرے 14ویں سے چاند سے زیادہ روشن کیے، ہمارے لیے اتنی نعمتیں، حور و غلمان، رضوان، قصور، اتنی نعمتیں ہیں، ہم کیوں نہیں خوش؟ اللہ فرمائیں گے نہیں، دل کی بات بتاؤ۔ جب وہ مجبور ہو جائیں گے نا تو وہ کہیں گے باری تعالیٰ پھر دل کی بات یہ ہے کہ جب دنیا میں تیرے نام پہ ہمارا گلا کٹا تھا نا تو جو مزہ تب آیا تھا وہ جنت میں نہیں۔ جنت شہادت حیات دوام عطا کرتی ہے، شہادت رب سے ہم کلام کرتی ہے، اور شہادت رب کے دیدار کا اس بندے کے لیے اہتمام کرتی ہے۔ شہادت بہت اونچا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب غزوہ احد ہوا نا تو ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر شہید ہو گئے، شہدائے احد میں شامل ہے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے تھوڑے عرصے کے بعد، چند دنوں کے بعد، آقا علیہ السلام نے دیکھا بجھے بجھے، خاموش خاموش، دل شکستہ شکستہ۔ تو آقا نے ایک دن بلا لیا، کہا جابر بیٹا کیا ہوا؟ میں دیکھتا ہوں تم وہ پہلے والی چہل پہل نہیں ہے تمہاری زندگی میں، پہلے تم اتنا چہکتے تھے، بولتے تھے، لیکن بڑے چپ چپ رہتے ہو۔ ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات دراصل یہ ہے کہ میری 9 بہنیں ہیں۔ کتنی بہنیں؟ 9 بہنیں، میرے والد کی 9 بیٹیاں تھیں، 9 بہنیں ہیں، اور اوپر سے والد گرامی نے اتنے بڑے کنبے کے معاملات چلانے کے لیے قرضے لیے ہوئے تھے، تو وہ قرضہ بھی ہے میرے اوپر۔ تو میں اس وجہ سے پشیمان رہتا ہوں کہ اب قرضہ اتاروں یا گھر کے اخراجات چلاؤں، 9 بہنوں کی شادیاں کرنی ہے، تو یہ مسائل مجھے انہوں نے چپ لگا دی ہے۔ جوان بیٹھے ہوئے ہو، خدا کی قسم جن کے سروں پہ ماں باپ کا شفقت بھرا سایہ موجود ہے نا، انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ رب نے انہیں کتنی بڑی نعمت عطا کر دی۔ جب تک وہ سایہ موجود ہوتا ہے انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی مشکل کیا ہے، ٹینشن کیا ہے، پریشانی کیا ہے۔ اس کو یہی خیال ہوتا ہے ابو ہیں نا، امی ہے نا، لیکن جب یہ سہارے چلے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ حوادث زمانہ کے کتنے تیر تھے جو میری طرف آتے تھے، لیکن میرے ماں باپ انہیں اپنے سینوں پہ روک لیتے تھے، مجھے خبر بھی نہیں ہوتی تھی، اور میں اتنی خوش باش زندگی گزار رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا یہ معاملات بھی اللہ تمہارے حل فرمائے گا، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس سے تمہارا دل خوشی سے کھل اٹھے؟ کہ حضور جی فرمائیے بتائیے۔ آپ نے فرمایا تیرا باپ شہید ہوا ہے نا، تو اللہ کے حضور میں حاضر ہوا نا جب، تو تیرے باپ کو رب ذوالجلال نے، چونکہ وہ بڑھاپے میں نکلا تھا شوق شہادت میں، اللہ رب العالمین نے باقیوں سے ملاقات کی پردے کے پیچھے، اللہ نے اپنی شان کے شایان شان باقیوں سے ملاقات کی ہے پردے کے پیچھے، اور جب تیرا باپ پہنچا نا اللہ کے دربار میں، اللہ نے پردہ ہٹا کے اس کو اندر بلایا، کفاہن، فیس ٹو فیس، آئی ٹو آئی، بالکل آمنے سامنے۔ رب ذوالجلال نے کہا عبداللہ مانگ کیا مانگتے ہو، خواہش کرو، آرزو کرو۔ تو تیرے باپ نے کہا مالک کچھ نہیں مانگتا، ایک بار پھر بھیجنا، پھر گلا کٹے تو وہ مزہ لینا چاہتا، مجھے بارے دیگر دنیا میں بھیج
اور میں تیرے نام پہ پھر جان قربان کروں اور میں پھر اسی لذت کو چکھوں. اللہ نے فرمایا یہ نہیں اب ہو سکتا. فیصلہ یہ ہو گیا جو ایک بار آ گیا پلٹ کے نہیں جائے گا. نظام ہے میرا ایک بنایا ہوا, کوئی اور خواہش کر. کہا مالک پھر میرا پیغام پیچھے والوں کو پہنچاؤ, انہیں بتاؤ کہ اس راہ پہ چلنے کے فائدے کیا ہیں, مزے کیا ہیں, لذتیں کیا ہیں. فرمایا تمہارے باپ نے فیس ٹو فیس رب سے ملاقات میں خواہش کی. رب ذوالجلال نے سورہ آل عمران کی یہ آیت ان کی فرمائش پہ اتاری ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. انہیں بتاؤ میرے نام پہ جان دینے والے مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں اور ان پر رب ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ شہادت ہے. میں نے رات بھی وہ شعر پڑھا تھا, تیرے تن پرست یزید ادھر, میرے حق پرست شہید ادھر. تیرے تن پرست یزید ادھر اور میرے حق پرست شہید ادھر. وہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے اور یہ مرے ہوئے بھی جیے ہیں. اور یہ صرف شاعروں کی بولی نہیں ہے, یہ قرآن کی بولی ہے. قرآن کی بولی ہے. رب ذوالجلال نے ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ولید, ان بدبخت کافروں کا کہ جنہیں رب ذوالجلال نے کتنی قربتیں عطا کی تھی, خاندان بھی حضور کا عطا کیا, شہر بھی حضور کا عطا کیا, صحبت بھی حضور کی عطا کی, کتنے گولڈن چانس دیے تھے انہیں, لیکن وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. بد نصیب تھے نا. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے یہی کہا تھا. ان کا کتنی عجیب بات ہے کہ ابو جہل, ابو لہب جیسے قربت میں رہ کے محروم رہ گئے اور حبشہ سے آنے والا بلال حضور پر ایمان لا کے ہمیشہ کی عزتیں پا گئے. وہ جو سارے قریب تھے نا, سارے گولڈن چانس ضائع کر دینے والے. قرآن اٹھائیے, قرآن کہتا ہے تم سمجھو گے یہ کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہنستے بولتے جاگتے یہ زندہ ہیں؟ نہ, جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو نہیں پہچانا, میں رب کہتا ہوں یہ زندہ نہیں ہے, یہ مردہ ہے. اموات غیر احیاء, یہ زندہ نہیں ہے, یہ مردہ ہے. مردہ ہے. ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں پائے, کان ہے سن نہیں پائے, عقل ہے مگر سوچ نہیں پائے. یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اور دوسری طرف جن شہداء نے جانیں حضور کے نام پہ قربان کی, قرآن کہتا ہے تم نے دیکھا روح نکل گئی, تم نے دیکھا آنکھیں بند ہو گئی, تم نے کہا بول نہیں رہے. نہ, یاد رکھنا, خبردار, ان کو مردہ کہنا کو دور کی بات ہے, دل سے مردہ خیال بھی نہ کرنا, یہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے. اسلام میں موت و حیات کے فلسفے کچھ اور ہیں. موت و حیات کے فلسفے کچھ اور ہیں. ہم کہتے ہیں جس کا جسم مر گیا وہ مر گیا. اسلام کہتا ہے نہیں, جس کا دل مر گیا وہ مر گیا. جس کے دل میں ایمان کا چراغ جل رہا ہے وہ کبھی مرتا نہیں, وہ کبھی مرتا نہیں. تو میں آپ کو وہ بات عرض کرنے لگا تھا کہ شب عاشور ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین کے سب جانثار ساتھی عبادتوں میں مصروف ہیں. کوئی سجدے کر رہا ہے, کوئی رکوع کر رہا ہے, کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. تو امام علی مقام خود بھی اس میں مصروف ہے. شمر بدبخت ملعون. واقعہ کربلا میں اگر آپ نمبرنگ کریں نا کہ پہلے نمبر پہ دشمن کون, دوسرے پہ کون, تیسرے پہ کون, چوتھے پہ کون, تو پہلے نمبر پہ تو یزید بدبخت ہے نا. یزید بدبخت ملعون ہے پہلے نمبر پہ. اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ ان سارے اشقیاء اور بدبختوں میں سے کسی بندے کا نام لینا چاہیں تو وہ شمر بن ذوالجوشن ہے. یہ بدبخت ہے. اس نے حضور کی آل سے عداوت کی, بغض کی, دشمنی کی حد کر دی ہے. یہ آیا اپنے لشکر کے فوجیوں کو ساتھ لے کے کہ دیکھیں امام علی مقام کیا کر رہے ہیں. دیکھا سارے عبادتوں میں بزی ہیں. امام علی مقام قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت پڑھ رہے تھے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
انما نملی لہم خیر لانفسہم. قرآن کہتا ہے خبردار کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ان کی رسی کو ڈھیل دے دی ہے تو ان کے لیے کوئی خیر اور بھلائی آ گئی. طاقت ان کے ہاتھ میں دے دی ہے ظاہراً، تو مت سمجھیں کہ وہ حق پر ہے یا بھلائی ان کے پاس ہے. فرمایا انما نملی لہم، ہم نے ان بد نصیبوں کو ڈھیل اس لیے دی ہے لیزدادوا اثما، تاکہ یہ گناہوں کی دلدل میں اور پھنسے اور پھنسیں اور پھنسیں، اور اس قدر گناہوں کی دلدل میں اتر جائیں کہ جب میں انہیں دوزخ کی گہرائیوں میں پھینکوں تو یہ میرے عدل کے مطابق ہو. جتنے گناہوں میں بڑھتے جائیں گے. اور آگے قرآن نے کہا ایک اور مقصد بھی ہے ان کی رسی کو ڈھیل دینے کا، کہ میں دنیا والوں کو دکھا دوں کہ طیب کون ہے خبیث کون ہے، طیب کون ہے اور خبیث کون ہے، پاک کون ہے ناپاک کون ہے، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، حق والا کون ہے اور باطل والا کون ہے، اچھے کردار والا کون ہے اور برے کردار والا کون ہے، اس تمیز کے لیے تاکہ طیب و خبیث کی تمیز ہو جائے. جب آپ نے یہ آیت پڑھی نا تو شمر بدبخت بول پڑا. حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، امام ابن کثیر جزری الکامل فی التاریخ میں، یہ تمام کتب میں یہ واقعہ موجود ہے. امام خوارزمی ابو المؤید الموفق بن احمد خوارزمی، یہ سب بزرگ آج سے 1200 سال پہلے کے ہیں، یہ ساری ان کتب میں یہ روایت موجود ہے. آپ نے جب یہ آیت پڑھی نا کہ طیب اور خبیث میں تمیز ہو جائے، فرق ہو جائے، تو شمر بدبخت بولا. اس نے کہا فَنَحْنُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مِنَ الطَّيِّبِينَ، اس نے کہا اللہ کی قسم جو رب کعبہ ہے ہم طیبین میں سے ہیں. ہم کس میں سے ہیں؟ طیبین میں سے. ابھی اگلا جملہ بول نہیں پایا کہ آپ کے جانثاروں میں ایک آپ کے جانثار تھے حضرت بریر. کیا نام ہے ان کا؟ حضرت بے ریش یہ رے بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بریر بن خزیر الحمدانی آپ کے جانثاروں میں تھے، اور یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھے، یہ اس زمانے کے سب سے بڑے قاری تھے. انہیں سید القراء کہا جاتا تھا. کیا؟ سید القراء، سب سے بڑے قاری. اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ یہ ہمارے زمانے میں تقسیم ہو گئی کہ قاری کا کیا کام؟ اسلام کی جد و جہد میں حصہ لینے کا، اس کا کام تو قرآن پڑھنا ہے. نعت خان کا کیا کام؟ اقامت دین کے لیے نکلنا، اس کا کام تو نعتیں پڑھنا ہے. باعث کا کیا کام؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش جد و جہد کرنا، اس کا کام تو باز کرنا ہے. نہ بابا نہ. اس زمانے کا سب سے بڑا قاری اور میدان کربلا کا سب سے بڑا شہید حضرت بریر بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس نے ایک جملہ بولا نا کہ اللہ کی قسم ہم طیبین میں سے ہیں، اور اگلا جملہ ظاہر بدبخت نے امام علی مقام کے بارے میں بولنا تھا، تو آپ اس سے پہلے ہی بول پڑے. آپ نے کہا یا فاسق یا فاجر یا عدو اللہ یا ابن البوال علی عقیبئی، او بدبخت، او ملعون، او فاسق و فاجر، او خدا رسول کے دشمن، اس آدمی کے بیٹے جو اپنے ایڑیوں پہ پیشاب کر دیا کرتا تھا. اتنے غصے اور جلال میں آئے. ان کا تو کہتا ہے ہم طیبین میں سے ہے، سن ہمارے نزدیک تم کون ہو؟ ان کا میں سب سے بڑا قاری معاشرے میں سمجھا جاتا ہوں، میں تیرے کردار کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں ما انت الا بہیمۃ، تو جانور کے سوا کچھ نہیں، تو جانور کے سوا کچھ نہیں. اچھا یہ جو شمر ذل جوش ہے نا، اس کو برس کی بیماری تھی. وہ چہرے پہ چیچک کے داغ ہوتے ہیں نا، پرانے زمانے میں ایک بیماری تھی چیچک کی، تو اس کے چہرے پہ وہ بدنما داغ اور دھبے تھے. بڑی خوفناک ڈراؤنی شکل تھی اس کی، شمر کی. امام علی مقام جب میدان کربلا میں آئے نا، تو جیسے ہی آپ کی نظر اس بدبخت کے چہرے پہ پڑی تو خدا کی قسم آپ نے بآواز بلند نعرہ لگایا. اس نے کہا صدق اللہ و رسولہ، میرا خدا بھی سچا، میرا مصطفیٰ بھی سچا. لوگوں نے کہا امام کس بات پہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا خدا کی قسم میں نے اپنے نانا سے ان کانوں سے سنا تھا، ان کانوں سے، قلب ابقا یلغ فی دماء اہل بیتی، میرے کریم نانا نے کہا تھا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بدنما دھبوں اور داغوں والا کتا میرے اہل بیت کے خون کو چاٹ رہا. ان کا میں نے اس کو دیکھا ہے تو مجھے نانا کا وہ فرمان یاد آ گیا ہے. اس قدر یقین. تو جب حضرت بریر نے اس کو جواب دیا نا
تو اس نے کہا آگے سے، اس نے کہا تم کل دیکھنا اللہ تمہیں بھی اور تمہارے صاحب امام حسین کو بھی دنیا سے لے جائے گا، تم دنیا سے مٹ جاؤ گے، تمہارا نام و نشان بھی باقی نہیں بچے گا۔ جب حضرت بریر بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو وہ جملہ جو میں آپ کو سنانے کے لیے اس واقعے کو لایا ہوں، آپ نے تڑپ کے کہا کل ہمیں شہادت کی دھمکی دینے والے کہ تمہیں مار دوں گا میں سب کو اور تم دنیا میں نہیں رہو گے، تو پھر ایک دھمکی مجھ سے بھی سن لو، اس رب کی عزت کی قسم قیامت والے دن تم بھی مصطفیٰ کی شفاعت نہیں پا سکو۔ واللہ لا نالت شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذین اراقوا دماء اہل البیت، فرمایا جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے سینے کا نور امام حسین کے خون کو بہانے کا ارادہ کیے ہوئے ہے، وہ کان کھول کے سن لے کہ بروز قیامت حضور کی شفاعت پہ اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ ذکر حسین پر دلوں میں گھٹن آنا شفاعت مصطفیٰ سے خود کو محروم کرنا ہے، خود کو محروم کرنا ہے۔ اس عقیدے پہ دل کو ہمیشہ ٹھنڈک میں لے کے جاؤ کہ کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، اور آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، آج بھی ہمارے دل انہی کی محبت میں دھڑکتے ہیں، انہی کی محبت میں تڑپتے ہیں۔ دوستان عزیز، میدان کربلا میں میں آخری چند جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وقت ہو گیا۔ جب حضرت علی اصغر 6 ماہ عمر، کتنی؟ کہنا بڑا آسان ہے، کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو فیل کرنا اور پریکٹیکلی اس سے گزرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ عربی میں عام تیر جس کی آگے صرف نوک ہوتی ہے سوئی کی طرح، اسے سہمن کہتے ہیں، اور ایک خاص تیر بنتا ہے جسے سہمن مثلثن کہتے ہیں، سہمن مثلثن۔ وہ تیر عام تیر کی تو آگے سوئی کی طرح ایک نوک ہوتی ہے نا، اور وہ جا کے شکار میں پیوست ہوتا ہے۔ یہ جو سہم مثلث ہوتا ہے نا، اس کے آگے 3 بلیڈ ہوتے ہیں۔ کتنے بلیڈ ہوتے ہیں؟ 3 کٹر۔ یہ کسی بڑے جانور کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی بڑے ٹارگٹ کو ڈھیر کرنے کے لیے۔ امام عالی مقام نے جب اپنی زوجہ سے اور اپنی بہن ہم سیدہ زینب سے کہا نا کہ ناولنی صغیر ادعو، میرے چھوٹے بیٹے کو لاؤ میں اسے الوداع کہہ لوں، اور میدان جنگ میں جانے لگے آپ، تو بیٹے علی اصغر کو گود میں لیا اور گود میں لے کے ابھی پیار کرنے لگے ہیں کہ ادھر ہرملہ نے وہ 3 کٹر والا 3 بلیڈ والا تیر نشانہ لے کے پھینکا اور شمر کے کہنے پہ پھینکا، شمر کے کہنے پہ پھینکا۔ وہ تیر آیا علی اصغر کے حلق میں پیوست ہوا، خون کا فوارہ پھوٹا، خون کا فوارہ پھوٹا۔ کئی دوست بیٹھے ہوں گے جنہوں نے صرف اس واقعے کا یہ پہلو سنا ہوگا کہ یار یہ تاریخ کی کہانیاں ہیں، تاریخ کی کہانیاں ہیں، تاریخ میں رتب و یابس، سچ جھوٹ ہر شے شامل ہوتی ہے۔ یہ لوگوں نے اپنے پاس سے قصے گھڑ لیے ہیں، پاس سے قصے گھڑ لیے ہیں۔ میں آپ کو چند لمحوں کے لیے تاریخ کی کتب سے نکال کے صحیح بخاری میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اس میں صحیح بخاری کی روایت پہ تو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے نا۔ پوری امت اس کو قرآن کے بعد سب سے اتھینٹک، سب سے مستند، اس کے اتھینٹیٹیو ہونے میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے نا، سب سے مستند کتاب ہے۔ صحیح بخاری میں چلیے، حدیث نمبر ہے 3748، 3748، حضرت انس حدیث کے راوی ہے۔ ساری تاریخ کی کہانیوں کو ایک لمحے کے لیے کتابوں میں بند کر دے اور نکل کے آئیں صحیح بخاری میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کوفہ میں اس وقت موجود تھا، اوتے یا عبید اللہ ابن زیاد براس الحسین وجعل فی تست فجعل ينقطه وقال فی حسنہ شیئا فقلت کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے ساتھ میں دوسری روایت طبرانی کی جوڑ کے پوری بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم ابھی جو میں کہہ رہا ہوں یہ بخاری ہے۔ اس نے کہا میں موجود تھا جب گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے ایک ٹرے میں حضرت امام حسین کا یہاں سے کٹا ہوا سر رکھ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب سر کٹ گیا تو اب آپ کہیں
تیر کہاں لگے، تلواریں کہاں لگی، نیزے کہاں لگے، پتھر کہاں لگے، گالیاں کہاں پڑی، پیاس کہاں پہ آئی. اور بابا جب سر کٹ گیا، صحیح بخاری کہہ رہی ہے، اور وہ ایک ٹرے میں رکھ کے ایک ظالم فاسق فاجر حکمران کے سامنے رکھا گیا ہے، تو کیا اس واقعے کی حق ہونے میں کوئی شک اور شبہ باقی رہ جاتا ہے؟ کیا ان کے بدبخت ہونے میں کوئی شک اور شبہ باقی بچ جاتا ہے؟ اس بدبخت ملعون نے، ابھی بھی صحیح بخاری ہے، اپنی چھڑی آپ کے ہونٹوں پہ ماری، ہونٹوں پہ ماری، اور ہونٹوں پہ جب مار کے اس نے آپ کے بارے میں کوئی جملہ کہا نا، تو حضرت انس کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں نے کہا تمہیں خبر ہے تم کس سر انور کی توہین کر رہے ہو؟ خدا کی قسم کان اشبہہم برسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سب سے زیادہ مشابہت چہرہ مصطفیٰ پہ جس کی تھی وہ حضرت امام حسین. ان کے چہرے پہ چھڑی مار رہے ہو. اور اب دوسری روایتوں میں چلے جائیں، انہوں نے کہا ہٹا اپنی چھڑی، خدا کی قسم جس جگہ تم چھڑی مار رہے ہو میں نے ان آنکھوں سے مصطفیٰ کے لبوں کو اس جگہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، چومتے ہوئے دیکھا ہے. یہ امام علی مقام امام حسین. جب وہ خون ہاتھوں میں آیا نا تو آپ نے ایک جملہ کہا، اور میں وہ جملہ کہہ کے بس پیغام کے 2 جملے اور بات ختم کرتا ہوں. آپ نے کہا باری تعالیٰ تو نے مجھ سے گھر چھڑایا، وطن سے بے وطن ہوا میں، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب کچھ میں نے دیکھ لیا. اب ایک بیٹا معصوم 6 ماہ کا، یہ بھی تیرے حضور میں پیش کر دیا، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود میرا دل ڈولا نہیں ہے، میرے پائے ثبات میں لرزش نہیں آئی. مالک سبب پتہ ہے کیا ہے؟ سبب صرف اتنا ہے کہ ہر لمحے میرے دل کو یہ تصور تسلی دیتا رہا کہ امام حسین گھبرانا نہیں، علی اکبر چلا گیا خیر ہے، علی اصغر کٹ گیا خیر ہے، قاسم چلا گیا خیر ہے. اور کیوں خیر ہے؟ کہ ہر لمحے میرے دل میں یہ یقین تھا کہ حسین کوئی بات نہیں، تیرا مولا تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا مولا تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا مولا تجھے دیکھ رہا ہے. پیغام شہادت حسین یہ ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں میں یہ یقین پیدا کریں کہ ہمارا مولا ہمیں، وہ نیکی کرتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم گناہ کرتے نہیں سوچتے کہ ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم نماز چھوڑتے ہوئے نہیں سوچتے کہ ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم اپنے بھائیوں کے حق غصب کرتے ہوئے نہیں ڈرتے کہ ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے. آخری جملہ، امام علی مقام نے اس سفر میں کئی خطبات دیے، لیکن جو خطبہ آخری تھا نا، میں اس کا ایک جملہ صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ کھانے والا اور دنیا میں سب سے بڑا بدبخت، یہ 2 لفظ یاد رکھیے گا، سب سے بڑا دھوکہ کھانے والا اور سب سے بڑا بدبخت، یہ فکر حسین ہے. ذکر حسین کافی نہیں ہے، یہ فکر حسین ہے. ذرا اس کو پیغام کے طور پہ اپنے ذہنوں میں سجا کے لے جائیے گا. سب سے بڑا دھوکہ کھانے والا اور سب سے بڑا بدبخت، فرمایا وہ ہے جس کو دنیا نے دھوکہ دے دی. جس کو کس نے دھوکہ دے دیا؟ دنیا نے دھوکہ دے دیا. وہ دنیا میں الجھ گیا، اس کا مطلوب دنیا، اس کا مقصود دنیا، اس کا قول دنیا، اس کا عمل دنیا، اس کا اوڑھنا بچھونا دنیا، اس کا صبح جاگنا دنیا، رات کو سونا دنیا. فرمایا جو اس دنیا کی محبت میں کھو گیا اور اس کے دھوکے میں پھنس گیا، وہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت بھی ہے، سب سے بڑا دھوکہ کھانے والا شخص بھی ہے. یہ دنیا تو دار فنا ہے، وہ دار بقا ہے. یہاں پہ انسان کب تک رہے گا، کب تک رہے گا؟ اور میں دوستو ان شعروں پہ بات ختم کرتا ہوں. جو کڑیا سو پجنا ایک دن، جو کڑیا سو پجنا ایک دن، جو بنیا سو ٹہنا. جو کڑیا سو پجنا ایک دن، جو بنیا سو ٹہنا. آخر چھڑنے محل منارے بیٹھ صدا نہیں رہنا. آخر چھڑنے محل منارے بیٹھ صدا نہیں رہنا. 4 دنہ دا میلہ دنیا بوتی چر نہیں رہنا. جو بیجیں گا صادق چلیا وہی وڈنا پینا. آج ہم بیج جاتے ہیں اولاد کے لیے اور کاٹنا ہمیں وہاں پڑتا ہے.
آج بیجیں اپنی آخرت کے لیے، اس قبر کی رات کے لیے، رحمت کونین کو چہرہ دکھانے کے لیے، آپ کی شفاعت کو پانے کے لیے، اور قیامت تک ایک گڑھے میں رہنے کے لیے، تو پھر تو آپ دنیا کے دھوکے سے بچ گئے۔ اور اگر آپ نے دنیا کو ہی مطلوب و مقصود بنا لیا، ہم کبھی کوئی بندہ اپنے کسی عمل کرنے کے بعد بے نمازی نماز چھوڑ کر بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے میں نے کیا کیا۔ رشتہ داروں پہ ظلم کرنے کے بعد بھی کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے میں نے کیا کر دیا۔ بہن کا حق وراثت ہڑپ کرنے کے بعد بھی ہمیں شیطان، نفس، دنیا کی محبتیں جھوٹی یہ نہیں سوچنے دیتی۔ امام حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کی مجھے بات یاد آ گئی۔ آپ ایک رات نماز تہجد پڑھ کے نا آپ بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے آپ کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق۔ لوگوں نے پوچھا، جو ساتھی تھے نا ساتھ میں، ان کا حضور خیر ہے آج آپ نے 3 بار طلاق طلاق کہا ہے؟ ان کا آج نماز تہجد میں میرے دل میں دنیا کا خیال آیا تھا، میں نے اسے 3 طلاقیں دے دی، میں نے اسے 3 طلاقیں دے دی۔ 3 طلاقوں کا مطلب کہ آج کے بعد دنیا مجھ پر حرام ہو گئی، دنیا مجھ پر حرام ہو گئی۔ میرا ایک ایک عمل دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا بنانے والے کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں امام علی مقام کے اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا